عزیز دوستو، قرآن و حدیث میں اس دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا سے تعبیر کیا گیا ہے اور آخرت کی زندگی کو حقیقی زندگی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے محبوب، البتہ آپ کے لیے آخرت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس کی کامیابی کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے۔ اس آخرت کی زندگی کو ہم نے یہاں رہ کر بنانا ہے، اس دنیا کے اندر۔ اسی لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بو گے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پورا کیا تو آخرت میں اس کا صلہ جنت کے طور پر ملے گا، اور اگر دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی، من چاہی زندگی گزاری، تو اس کا صلہ آخرت میں جہنم کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ یہ مقصد ہے اس حدیث کا، مفہوم ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پر جو ہم نے عمل کرنا ہے، قیامت والے دن مرنے کے بعد اور قیامت والے دن اس کا ہم نے صلہ پانا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشے سے تعبیر کیا، اور آخرت کو اور قیامت کو اتنا بیان کیا کہ غالباً کوئی صفحہ، کوئی صورت اس سے خالی نہیں ہے، آخرت کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص نے دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر اللہ کی طرف اس نے لوٹنا ہے، یعنی اس کو موت کا پیالہ پینا پڑے گا، اس کے بعد قبر کی زندگی، پھر اس کے بعد محشر کی زندگی۔ وہاں پر فیصلہ ہوگا کہ اس دنیا کے اندر اس نے کیا بویا تھا، اچھے اعمال کیے یا برے اعمال کیے، وہاں پر اس کا صلہ اس کو ملے گا۔ اب بہت سارے لوگوں کو جب آخرت کی بات سنائی جاتی ہے، دنیا کے ناپائیدار ہونے کی بات سنائی جاتی ہے، تو چونکہ ان کی زندگی دین سے خالی گزری ہوتی ہے اور آخرت کے بارے میں کبھی سوچا نہیں ہوتا، تو وہ آگے سے بڑا عجیب سا بیان جو ہے نا جواب دیتے ہیں کہ اے جان میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، بس یہاں پر موج مستی کر لو،
مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کون جانے؟ تو وہ بس اتنی بات پر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں اور پھر اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب چاہی زندگی گزارنے والے کی بھی موت سے لے کر آگے تک قبر، حشر، جنت، سارے حالات کو بیان کر دیا، اور کفر کی زندگی اختیار کرنے والے، نافرمانی کی زندگی میں وقت گزارنے والے کے لیے بھی سارے حالات کو بیان کر دیا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جنازے کے ساتھ ہم چلے، جب قبر پر پہنچے تو اس وقت تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میت کو سپرد خاک نہیں کیا جا سکا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی انتظار کرنے لگے، ہم بھی آپ کے ساتھ انتظار کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بیٹھنے کے لیے منتخب کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور ایسے بیٹھے جیسا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے ہیں، یعنی ایسی خاموشی کے ساتھ، اور اپنے سروں کو جھکا کر۔ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ادب کیا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ بتا دیا کہ کسی کا، حضور کا بھی یا کسی بھی اللہ والے کا، نیک بندے کا ادب ایسے کرنا ہے، ادب کا طریقہ بتا دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کے ساتھ زمین کرید رہے تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی بڑی گہری سوچ میں ہیں۔ کچھ دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ آپ کا رنگ متغیر تھا، اور بڑی فکر مندی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ راوی کہتے ہیں کہ 2 یا 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہ جملہ دہرایا، عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بندہ مومن کے بارے میں فرمایا، بتایا کہ اس کی موت کیسے ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کا دنیا کے اندر وقت ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے اور وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اور جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں ادب کے ساتھ، اور انتظار میں، اس کی روح کے قبض ہونے کے انتظار میں اتنے دور بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے چہرے ایسے روشن ہوتے ہیں جیسا کہ سورج روشن ہوتا ہے، سورج کی طرح ان کے چہرے روشن ہوتے ہیں فرشتوں کے۔ اور وہ اپنے ساتھ جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، جو کہ ریشم کا ہوتا ہے، ریشم کا کپڑا،
اور ساتھ میں جنت کی خوشبو بھی لے کر آتے ہیں، مشک و عنبر والی خوشبو۔ اور پھر اسرائیل علیہ السلام اس بندے مومن کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے نیک روح، تو اللہ کی مغفرت اور اس کی بخشش اور اس کی خوشنودی کے لیے اس جسم سے نکل آ۔ اب جب وہ یہ کہتے ہیں تو مومن کی روح بدن سے اتنی سہولت سے نکلتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسا کہ مشک میں سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے۔ پانی کی جو مشک ہوتی ہے اس میں سے اس کا منہ کھولیں تو پانی نکل آتا ہے، پانی کا قطرہ سے مراد یعنی اس کو کہہ کر یعنی اس میں سے جو پانی پورا نکل جاتا ہے اس سے وہی مراد ہے کہ اس کا منہ کھولو تو پانی ایک دم سیکنڈ میں باہر ہوتا ہے۔ ایسے ہی مومن کی روح اس مومن کے بدن سے باہر آ جاتی ہے۔ اب جب باہر آتی ہے تو اسرائیل علیہ السلام اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں، اور وہی فرشتے روشن چہروں والے جو آئے ہوتے ہیں ساتھ، وہ پلک جھپکنے کے وقت کے برابر بھی اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں اس روح کو نہیں چھوڑتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ اتنا ان کا شوق ہوتا ہے، اتنا اشتیاق ہوتا ہے اس سے ملنے کا۔ اور پھر اس کو وہ جنت سے جو لایا ہوا کفن ہوتا ہے اس کے اندر اس کو رکھ دیتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں بھی اس میں ہوتی ہیں، اور اس بندے کے جسم سے خوشبو ایسی آتی ہے کہ فرمایا کہ جس طرح دنیا کے اندر جو سب سے قیمتی اور اعلیٰ خوشبو ہوتی ہے، اس طرح کی خوشبو اس بندے کے بدن سے آنا شروع ہو جاتی ہے، اس بندے مومن کے بدن سے۔ اب وہ فرشتے اس کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو زمین اور آسمان کے درمیان میں فرشتوں کی بہت ساری جماعتیں ہیں، وہ اللہ رب العزت نے ان کی ذمہ داریاں، ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جب فرشتے اس روح کو لے کر، بندہ مومن کی روح کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، تو کوئی بھی فرشتوں کی جماعت آتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے، کون ہے یہ نیک، اچھی روح کس کی ہے یہ روح؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ جو روح کو لے کر جانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اور پھر اس کی اچھی صفات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ دنیا میں بڑا نمازی تھا، یہ تہجد گزار تھا، یہ جو ہے وہ دین پر عمل کرنے والا تھا، یہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے والا تھا، یہ اپنے والدین کو دل سے ان سے محبت کرنے والا تھا اور دل سے ان کی خدمت کرنے والا تھا، یہ سود سے بچنے والا تھا، سودی لین دین سے بچتا تھا، اور یہ اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا۔ یوں ایسی صفات اس کی ذکر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے سوال جواب ہوتے ہوتے پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس کے لیے بندہ مومن کی روح کو اوپر لے جانے کے لیے جو پہلے آسمان کے فرشتے ہوتے ہیں دروازے پر مقرر، وہ اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے تو وہ دوسرے آسمان کے جو فرشتے، مقرب فرشتے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ، یعنی پہلے آسمان کے جو مقرب فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، اس کے اعزاز میں، اس بندہ مومن کی روح کے اعزاز میں ساتھ جاتے ہیں، اور یوں ہی دوسرے آسمان تک بھی اسی طریقے سے سوالات جوابات ہوتے ہیں۔ راستے میں فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس نیک بندے کی روح ہے، تو جواب دیا جاتا ہے فلاں بن فلاں ہے، یہ اتنا نیک تھا، یہ اتنا اعلیٰ صفات کا مالک تھا، یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا کرتا تھا، یہ دنیا میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا تھا، یہ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے والا تھا، یہ اللہ کا ذکر تنہائی میں کرنے والا تھا، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والا تھا، یہ اللہ کے دین کے لیے دور دراز تک سفر کرنے والا تھا۔ یوں اس کی صفات کو ذکر کرتے رہتے ہیں اور دوسرے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے،
दूसरे आसमान के जो मुकर्रब फरिश्ते होते हैं वो तीसरे आसमान तक ले जाते हैं, तीसरे आसमान के मुकर्रब फरिश्ते चौथे तक, चौथे वाले पाँचवें तक, पाँचवें वाले छठे तक और छठे वाले सातवें आसमान तक ले जाते हैं। सातवें आसमान का दरवाज़ा खुलता है और उसकी रूह को सातवें आसमान के ऊपर पहुंचा दिया जाता है। तो अब अल्लाह की तरफ से उसके लिए हुक्म होता है कि इस बंदे की रूह को इल्लियीन में इसका नामा अमाल रख दिया जाए। इल्लियीन जो नेक रूहों का मस्कन है, जो सातवें आसमान पर है, तो इल्लियीन में इसका नामा अमाल रख दिया जाए और इसकी रूह को इसके बदन की तरफ लौटा दिया जाए, इसके बदन की तरफ लौटा दिया जाए ताकि इससे सवालात और जवाबात हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया 16वें पारे में, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि हमने इस बंदे को इसी मिट्टी से पैदा किया है और फिर हम इसी मिट्टी के अंदर इसको लौटाते हैं और इसी मिट्टी से फिर हमने इसको क़यामत वाले दिन खड़ा कर लेना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कि इसको इसकी बदन की तरफ जो कि ज़मीन के अंदर है वहाँ इसकी रूह को लौटा दो, क्योंकि हमारा यही तरतीब है कि हम मिट्टी से पैदा करते हैं, मिट्टी में जो है ना क्या कहते हैं उसको लौटा देते हैं और मिट्टी से उसको उठाया जाएगा। नतीजतन उस रूह को उसके जिस्म की तरफ लौटा दिया जाता है। अब जब उसकी रूह बदन में आ जाती है तो फिर फरिश्ते आते हैं मुनकर नकीर, और उनके चेहरे भी इंतहाई रोशन, आला जो है ना वो खूबसूरत और आला लिबास वाले, सफ़ेद लिबास, हाँ जी, जन्नत का लिबास जो उनका होता है वो आला और अच्छी शक्ल में जो है ना वो उस कब्र के अंदर आते हैं उसके पास और उसको बिठा लेते हैं, बिठा कर फिर उससे सवालात करते हैं। वही 3 सवाल जो मशहूर पेपर है हमारा, जिस पेपर की तैयारी के लिए हम जो दुनिया के अंदर मौजूद हैं, अब वो पेपर वाले सवालात उससे होते हैं। हाँ जी, कई लोग हैं दुनिया में कह भी देते होंगे तो कोई बात नहीं, जब आएगा वक्त तो देख लेंगे, जवाब दे देंगे। कौन सा मुश्किल है कि अल्लाह को कौन सा हम नहीं जानते, अल्लाह के नबी को कौन सा नहीं जानते, और दीन के बारे में हमें कौन सा नहीं पता। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वहाँ पर ये बात नहीं चलती, वहाँ पर तो अमाल चलते हैं। अमाल की वजह से ताकत मिलेगी, अमाल की वजह से जवाब देने की तौफीक में हिम्मत और ताकत मिलेगी। तो अब वो जवाब देता है, उससे जब सवाल होता है मर रब्बु का, तो कह देता है रब्बी अल्लाह। जब उससे सवाल होता है मा दीनु का, कह देते हैं दीनी अल इस्लाम। और जब सवाल होता है मा तक़ूलु हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो तो कह देता है हाज़ा नबी, हाज़ा रसूलुल्लाह। जब ये जवाबात दे देता है, पेपर पास हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐलान होता है कि इस बंदे के लिए जन्नत का बिछोना बिछा दिया जाए और इसको जन्नत का लिबास पहना दिया जाए और इसके लिए जन्नत की तरफ से खिड़की और दरवाज़ा खोल दिया जाए ताकि इसको जन्नत की हवाएं और जन्नत की खुशबुएं पहुंचती रहें। सुभान अल्लाह। जो बंदा मोमिन है ये उसका एजाज़ है, जिसने दुनिया के अंदर ज़िंदगी पाबंदी वाली गुजारी होती है, जिसने दुनिया की इस ज़िंदगी को अपने लिए बोझ और परेशानी का बायस नहीं समझा, नमाज पढ़ने को मुश्किल नहीं समझा, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, है जी, और इसी तरीके से ज़कात देने को उसने मुश्किल नहीं समझा, जी, हज करने को मुश्किल नहीं समझा, मुश्किल के हज के ऊपर तो इतना खर्चा होता है जी, मैं ज़कात दे दूंगा तो सारा माल तो उधर चला जाएगा। इन बातों को उसने मुश्किल नहीं समझा और क्या कहते हैं उसको दुनिया के अंदर वो इसी तरीके से अमाल के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला होता है। तो कब्र में ये उसका एजाज़ है कि जन्नत का बिस्तर बिछा दिया जाता है, जन्नत का लिबास पहना दिया जाता है और जन्नत की हवाएं और खुशबुएं उसको पहुंचती रहती हैं। और उसके बाद उसके पास फिर एक रोशन चेहरे वाला बंदा आता है और वो उसको कहता है कि तुम्हें खुशखबरी हो उस चीज़ की जो तुम्हें मिलने वाली है, जो तुम्हें मिलने वाली है उस चीज़ की तुम्हें खुशखबरी हो। तो ये बंदा कहता है कि तुम इतने अच्छे हो, इतने खूबसूरत हो, तुम्हारा चेहरा इतना खूबसूरत है और इतनी आला मुझे खुशखबरी दे रहे हो, कौन हो तुम? तो वो जवाब देता है मैं दुनिया में किया हुआ तुम्हारा अमल हूँ, मैं दुनिया में किया हुआ तुम्हारा अमल हूँ। आज मेरे दोस्तों हमारा नमाज, हमारा ज़िक्र, हमारा रोज़ा, हमारा सदका, हमारी खैरात, हमारा हज, हमारी कुर्बानी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको हमारी कब्र में रोशन
ایک جسم دے کر اللہ تعالی ہمارے پاس بھیجیں گے، اور وہاں پر اس کی یعنی روشنی کو، اس عمل کی خوبصورتی کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر! یہ ہوگا اس مومن بندے کا اعزاز، مومن بندے کا اعزاز یہ ہوگا۔ اور ایک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بندہ کافر جو نافرمان ہے، جو کافر ہے، اس کے بارے میں بھی حالات بیان کیے ہیں۔ آج ہمارے پرانے نمازی ماسٹر فضل اللہ صاحب بھی وفات پا گئے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اب میں چاہتا تو یہ تھا کہ اس کو بھی بیان کروں، لیکن زیادہ تفصیلاً اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ کسی موقع پر۔ بس اتنا ہے کہ جب بندہ کفر کرنے والا، جو نافرمانی کی زندگی گزارنے والا یا کافروں جیسی زندگی گزارنے والا، دنیا میں کوئی عمل نہیں کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی حج نہیں کیا، اگرچہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، تو جب اس کا وقت آتا ہے تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے جو فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے، انتہائی سیاہ چہرے ہوتے ہیں ان کے، بڑے بڑے دانت، بڑے بڑے ناخن، اور وہ بھی اسی طریقے سے اس کے جہاں تک اس کی نظر ہوتی ہے وہاں بیٹھتے ہیں، اس کی روح کے قبض ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ ملک الموت اس کے سرانے آ جاتے ہیں اور آ کر اس کو کہتے ہیں کہ اے ناپاک روح، اے ناپاک روح، اے اللہ کے نافرمان روح، اس بدن سے اللہ کے عذاب کی طرف نکلا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کافر کی روح جو ہے نا، اس کے لیے تو وہ بدن جنت ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس بدن کے اندر اس کو اپنا تسکین ملتی ہے، اس کی مرضی کے جو ہے نا وہ اعمال ہوتے ہیں۔ تو اب وہ اس بدن سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور پھیل جاتی ہے بدن میں۔ تو حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے اس کو گرز مار مار کر اس سے نکالتے ہیں، اور بڑی مشکل، بڑی سخت طریقے سے اس کو نکالتے ہیں بدن سے۔ جب اس کو نکال لیتے ہیں تو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، تو وہ فرشتے اسی طریقے سے جیسا کہ بندہ مومن کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے فوری طور پر اس کو ملک الموت کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے جہنم سے ٹاٹ کا لباس لایا ہوتا ہے، اور اس ٹاٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی روح کو اس ٹاٹ کے اس لباس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ انتہائی بدبو کریہ منظر ہوتا ہے، اور اس کو لے کر وہ پھر آسمان کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ راستے میں جتنے بھی فرشتوں کی جو جماعتیں پوچھتی ہیں یہ ناپاک روح، اتنی بدبودار روح یہ کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے۔ اللہ اکبر! اور پھر اس کی بری صفات کا ذکر کرتے ہیں کہ نہ اس نے چوری چھوڑی، نہ اس نے شراب چھوڑی، نہ اس نے زنا چھوڑا، نہ اس نے نماز ادا کی، اور نہ ہی اس نے کسی کو خوش کیا اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، لوگوں کی تکلیف پر خوش ہوتا تھا، اور لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے جو ہے نا مختلف قسم کے یہ پروگرام بناتا تھا۔ ایسی اس نے زندگی گزاری، نافرمانی والی زندگی، انتہائی بغاوت والی زندگی گزاری ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ اسی طریقے سے سوال جواب ہوتے ہیں، پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں، آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھلتا، آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کو اور اس کو سجین میں پہنچا دو، جو کہ تحت الثری میں ہے، زمین، ساتوں زمینوں کے نیچے، گنہگاروں کا مسکن، گنہگاروں کی روح کا مسکن، یا نافرمانوں کی، کافروں کی روح کا مسکن وہ سجین ہے، جو ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ جب وہاں پہنچا دیا جاتا ہے تو پھر حکم ہوتا ہے اب اس کو اس کے بدن کی طرف لوٹا دو، اس کی قبر میں۔ جب قبر میں لوٹا دی جاتی ہے وہ روح، اور فرشتے آ جاتے ہیں جن کی جو ہے نا شکل و صورت انتہائی خوفناک ہوتی ہے، اور اس کو دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے، اور پھر اس کو بٹھا دیتے ہیں اور اس سے پھر وہی سوالات کرتے ہیں، من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا۔ چونکہ دنیا کی زندگی کے اندر اس نے نہ رب کو راضی کیا ہوتا ہے، نہ دین کے بارے میں اس نے فکر کی ہوتی ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان دین دیا ہے، مجھے اس دین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نورانی زندگی کو اپنانے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ تو پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ جوابات نہیں دے سکتا، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو،
اور اس کو جہنم کا لباس پہنا دو اور جہنم کی طرف سے دروازہ کھول دو، اور اس کو پھر وہ جہنم کی تپش اور گرمی اس کو پہنچتی رہتی ہے قبر میں، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، سوچنے کا مقام ہے، فکر کی بات ہے، فکر کرنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا کا مختصر جا وقت دیا ہے ہمیں سوچنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے دیا ہے۔ ہم سوچیں، فکر کریں، عمل کریں۔ اللہ رب العزت کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیارے انداز سے مومن کے لیے بھی، مومن کی جو روح کا ٹھکانہ ہے اس کے بارے میں بتا دیا، اور جو گناہ گار ہے اس کے بارے میں بھی واضح طور پر بتا دیا۔ اور قرآن پاک کو جب پڑھیں تو جگہ جگہ پر ایمان والوں کا ذکر ہے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، اور نافرمانی کرنے والوں، گناہ گاروں کے لیے جہنم کی جو ہے نا وہ خبریں دی ہوئی ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ حق ہے، اور یہ سچ ہے، ایسا ہونے والا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے بتا دیا تو زمین و آسمان ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، آپ کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا سوچ و بچار کر لیں کہ ہم اس زندگی کو اختیار کر لیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر رہنا تو نہیں ہے، ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے۔ ہمارے ساتھی سہیل صاحب چلے گئے، آج ماسٹر فضل اللہ صاحب بھی چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ ایسے ہی کتنے ہمارے عزیز و اقارب دنیا میں آئے، وہ بھی چلے گئے، ہمارے آبا و اجداد آئے، وہ بھی چلے گئے، ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے، اور پھر وہاں پر کسی اور نے کام نہیں آنا، ہمارا عمل کام آئے گا، ہمارے اعمال نے کام آنا ہے۔ ہم ان اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ یہ آج جو تھوڑے سا وقت ہے، اس وقت کو غنیمت جانیں اور آخرت کے لیے تیاری کر لیں۔ یقین کریں جب بندہ دنیا سے چلا جائے گا نا، سورہ منافقون کے آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خرچ کر لو اپنے مالوں میں سے، یا اپنے صلاحیتوں کو، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو خرچ کر لو پہلے اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور پھر بندہ کہے گا کہ یا رب العالمین تھوڑا سا وقت اور دے دے، تھوڑا سا وقت اور دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، صدقے بھی کروں گا، نیک اعمال بھی کروں گا، نمازیں بھی پڑھوں گا، تہجد بھی پڑھوں گا، لیکن تھوڑا سا وقت۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ گیا تو پھر اب مہلت نہیں ملنی، وقت آ گیا تو پھر مہلت نہیں ملنی، اور اس وقت پھر بندہ جو ہے نا وہ جتنا بھی افسوس کرے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو دنیا کا وقت ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے، بہت ہی قیمتی زندگی ہے، لیکن اس بات کا کسی کو نہیں پتہ کہ موت کب آ جائے، ہم گھر پہنچ سکیں یا نہ سکیں، اور سوئیں تو دوبارہ بیدار ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، کوئی پتہ نہیں ہے کب جو ہے نا وہ اجل کا دائی آ جائے، اور ہمیں پھر یار خوشی سے جائیں یا ناخوش ہو کر جائیں، جانا پڑے گا۔ تو یہ گزارش ہے کہ اپنی زندگیوں کے نا ہم رخ کو بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میرے لیے بھی دعا کریں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کامل جو ہے نا ہدایت عطا فرما دے، اور آپ سب کو بھی ہدایت عطا فرما دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کامل ہدایت عطا فرما دے، سارے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما دے، اور ہم اس ہدایت والی زندگی کو اختیار کرنے کا ارادہ کر لیں، دل سے ارادہ کر لیں، کم از کم یہ ہے کہ ہم نماز نہ چھوڑیں، سارے اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی میں نماز کی پابندی کریں گے، جب نماز آ جائے گی عمل میں تو سارے اعمال انشاءاللہ زندگی میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتے ہیں عطا فرما دے انشاءاللہ۔